أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں حیض و نفاس کی ہمارے جو لیسن کی سیریز چل رہی ہے اس میں ہمارا لیسن نمبر 48 ہے ہمارا ٹاپک ہے کہ حیض کا خون یعنی جو پیریڈز کا خون ہے اگر وہ کپڑوں پر نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کپڑے ہیں، فرض کریں دوپٹہ ہے، چادر ہے، برقع ہے، کوئی بھی اور کپڑے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی نجاست، کوئی گندگی کچھ بھی لگی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی ان پہ لگا نہیں، لیکن اس نے صرف پہنے تھے تو اور سامنے کچھ بھی لگا ہوا نہیں ہے، تو وہ کپڑے پھر آپ دوبارہ بھی پہن کر اس کو نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ اگر ایک عورت حیض سے ہے اور دوسری عورت ٹھیک ہے اور جس عورت کا پیریڈ کا معاملہ اس کے پاس بڑی چادر ہے، دوپٹہ اس کو لے کے بیٹھی اپنے، اس نے اوڑھی بھی ہے تو وہ دوسری عورت کو دے دے، اگر وہ دے دے اور دوسری عورت اوڑھ کر اسے نماز پڑھ لے بنا دھوئے بنا پاک کرے تو وہ دیکھیں دوپٹے یا چادر میں تو کوئی گندگی نہیں چلی گئی نا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اسی چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ دیکھیے کہ وہ چادر میں تو ناپاکی نہیں ہے نا، تو وہ چادر کو دوسرا کوئی بھی اوڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا اسی میں ٹاپک ہے کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے عموماً ہمارے یہاں خواتین کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی تو میری تو پھر پاکی خراب ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے پاکی اس وقت جب بلڈ آنا بالکل بند ہو جائے لیکن بلڈ نہ ختم ہو چکا ہو، صرف خاکی جسے کہتے ہیں نا براؤن کلر کا یا زرد یلو کلر میں پانی جسم سے خارج ہو، تو پھر ایسی حالت میں عورت کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، یعنی کہ جب بلڈ پورا طرح آنا بند ہو جائے اور اس کے بعد پاکی حاصل کر لی، غسل کر لیا، اس کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی کہ وہ جسم سے اگر کوئی پانی یا اس طرح کی چیز خارج ہوتی ہے تو اس سے آپ کی پاکی متاثر نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں عرض کروں گی کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، یعنی پیریڈ سے کے بعد جب آپ پاکیزگی حاصل کر لیں، نہا لیں، غسل کر لیں، حاصل کرنے کے بعد بے جا عجلت یعنی بہت زیادہ جلدی اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پیریڈز ختم ہوتے ہیں تو آپ کو جب مکمل یقین ہو جائے کہ ہاں اب بالکل میرے جسم سے بلڈ نہیں آ رہا، تو اس وقت آپ کو پاکی لینی چاہیے، یعنی غسل اس وقت کرنا چاہیے۔ اتنی عجلت میں نہیں کہ دوبارہ ابھی پوری طرح ختم نہ ہوا ہو اور آپ غسل کر کے بیٹھ جائیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہو گئی اور دوسری طرف یہ بات ہو گئی کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے اور بہت دیر بھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی پیریڈ آئے ختم ہو گئے اور آپ اسی طرح گھوم رہی ہیں، غسل ہی نہیں کر رہی، کل کروں گی، رات ہو گئی ختم ہو گیا، دوسرے دن کروں گی، صبح کروں گی، دوپہر کو کروں گی، شام کو کروں گی، اور بات کو ٹالتی جا رہی ہیں، ایک دن اور نکال دیا، نہ نماز پڑھی نہ غسل کیا۔ تو یہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ عجلت یعنی بہت زیادہ جلدی بھی نہ کریں، یہ چیک کریں اچھی طرح کہ ختم ہو جائے تو آپ فوراً غسل کر لیں، اور اگر ختم نہ ہوا ہو تو آپ غسل نہ کریں، اور جب ختم ہو جائے تو پھر غسل کرنے میں دیر مت کریں۔ ٹھیک ہے؟ خواتین جو تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ڈبیا میں روئی وغیرہ رکھ کر بھیجتی تھیں کچھ خواتین، جس میں ابھی کچھ تھوڑی سی زردی باقی ہوتی تھی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو، یعنی آپ کے جسم پہ بالکل شفافیت آ جائے،
اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. یعنی کہ آپ کے جسم سے بالکل جب پوری طرح بلڈ آنا بند ہو جائے، اچھی طرح بند ہو جائے، تب آپ پاکی حاصل کرو. اس سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے جسم سے آنے والا جو بلڈ ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے تو پھر آپ طہارت حاصل کر لیں، غسل کر لیں اور اپنے معمول کے مطابق اپنی نماز شروع کر لیں. لیکن اگر ابھی بھی کچھ اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ تھوڑا رک جائیں، انتظار کریں، اور جب وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر دیر نہ لگائیں غسل کرنے میں. پھر مزید ایک دن اور نہ نکال دیں، پھر تاخیر بھی نہ کریں اور یعنی دیر بھی نہ کریں اور بہت زیادہ جلدی بھی نہ کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ کے خواہ دن کی ایک گھڑی باقی ہو، جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.